اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دین کے لیے خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی انکسار آپ میں آتا جائے گا۔ بھرا ہوا برتن آواز پیدا نہیں کرتا، کیونکہ آپ جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو کم علم محسوس کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ محمد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کو بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں۔ اب اپنے خیالات کا اظہار کرنے تشریف لاتی ہیں زرنش۔ السلام علیکم، میرا نام دانش ہے اور میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی کہ میں الہدا میں کس طرح اور کیسے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، میرا بالکل انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں اس قرآن کو اس طرح سمجھ سکوں اور اس طرح پڑھ سکوں۔ میں ایک دنیا میں مست رہنے والی لڑکی تھی۔ جب میں نے اس قرآن کی پہلی کلاس اٹینڈ کی تو میں نے یہ سوچا کہ میں ایز اے لسنر ہی یہاں پہ آتی رہوں گی اور پڑھتی رہوں گی، لیکن میں پورا سال نہ دے سکوں گی کیونکہ میری بہت سی پلاننگس تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ڈفرینٹ قسم کے کورس کر سکوں، جیسے انٹیریئر ڈیکوریشن ہے، بیکنگ وغیرہ کر سکوں تاکہ میں ایک پرفیکٹ لڑکی بن سکوں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ پرفیکشن جو ہے اس کام میں نہیں، پرفیکشن شاید کسی اور کام میں۔ لیکن مین مسئلہ یہ تھا کہ میرا بالکل انٹرسٹ نہیں تھا اور میں یہ سمجھتی تھی کہ میں اس قرآن کو بالکل اس طرح نہیں پڑھ سکوں گی، لیکن میں نے کیا ایڈمیشن لے لیا، شاید زبردستی۔ اس کے بعد میں نے کافی دفعہ قرآن کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن میرا ضمیر مجھ کو ملامت کرتا رہا کہ اگر میں نے اللہ کی پکار کو اگنور کر دیا تو اس کا ملال مجھ کو ساری زندگی رہے گا جو میرے حق میں بہتر نہیں۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ کر ڈال۔ اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے۔ پھر اللہ کی مدد آتی گئی اور میں یہ قرآن پاک پڑھتی رہی، اور میں نے قرآن کو اتنی خوبصورتی سے جانا کہ میں آپ کو کیسے ایکسپلین کروں کہ مجھے قرآن پاک پڑھ کے مجھے کیا حاصل ہوا ہے۔ میری یہ تمنا ہے کہ میں ہر فرد کو بتا سکوں کہ جو وہ خواہش اور جو سکون جو ہے اس دنیا میں تلاش کرتے ہیں، کاش وہ قرآن پاک پڑھ کے اسے تلاش کر سکیں۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ رہیں۔ اب اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں بشریٰ بطول۔ میرا نام بشریٰ اور میں نے جو اپنی فیلنگس ہیں وہ ایک پوئم میں لکھی ہیں، میں آپ کو سناتی ہوں۔ کرتی ہوں ہاتھ اٹھا اٹھا شام و سحر یہی دعا، ہو میری روح کی غذا یہی قرآن اے میرے خدا، اسی کو میرا دوست بنا اے میرے خدا اے میرے خدا، پھوٹتا ہوا نور ہو اور میرا یہ وجود ہو، تادم حشر یا الہی جاری رہے یہ سلسلہ، قرآن کو ہی میرا دوست بنا اے میرے خدا اے میرے خدا۔ دیکھا جو رحمت کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، مشکل جو سر پہ آ پڑی اسی کلام سے ٹلی، یہی ہے رنجشوں کو مٹانے کا حسین سلسلہ، قرآن کو ہی میرا دوست بنا اے میرے خدا اے میرے خدا۔ بھٹک رہی تھی جہان میں اس دنیا کے ادیان میں، رب نے مجھ پہ احسان کیا کہ اپنے دین کے لیے چن لیا، اپنی محبت کا جام دیا، اطاعت پہ مجھ کو دوام دیا، اتنا مقدس تحفہ دیا، ادا کروں کیسے تیرا شکریہ، سوچتی ہوں کہ نام کر دوں زندگی تیرے اس احسان میں، اتنی بڑی نعمت سے مجھ کو تو نے نواز دیا، اس رنگ میں رنگتی ہی جاؤں تیری طرف بڑھتی ہی جاؤں، مجھ پہ بھی صفات اللہ چڑھا اے میرے خدا اے میرے خدا، رحمت کا مجھ پہ فیضان کر الہی مجھ پہ احسان کر، روزے محشر آئے صدا واسطے قرآن کے بخش دیا، جو عدم کی راہ اجال دے وہ عمل کا مجھ کو کمال دے، تیرے دہاں میں رہوں روز و شب مجھے ایسے تو ماہ و سال دے، تیری خوشبوؤں میں نہائے دل مجھے ذکر کا وہ جمال دے، میری آنکھ اشک فشاں رہے وہ ندامتوں کا ملال دے،
لگے ایسی فکر اس روح کو کہ زندگی کی آخری دوڑ تک کروں کام اسی دین کا، مجھ کو بھی انصار اللہ بنا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ اس قرآن نے مجھ کو وہ نور دیا، میری روح کو وہ سرور دیا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ جیسے رب نے یہی کہا، حجت ہو گئی تمام کہ زندگی میں جیسے آ گئی شام، دل میرا بول پڑا نہ کیا تو نے حق ادا، وما قدر اللہ حق قدری، الہی درگزر فرما، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ الہدا کی آغوش میں جتنے بھی دن گزارے جہاں، ان دنوں کو کبھی نہ پاؤں گی بھلا، میرے کھل گئے نصیب، جدائی بھی آ گئی قریب، اور قرآن کرنا جدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ کبھی نہ ختم ہو یہ سلسلے، ہر لمحہ تیرا ہی خود ملے، قرآن کے لیے یہ دل کھلیں، میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا، اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین۔ کر قبول میری دعا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ اللہ کرے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارا ساتھی بن جائے دنیا اور آخرت میں، لیکن اس کے لیے ہمیں اس کو اپنانا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ایسا ہے کہ آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ ہے مسز نجمہ نسیم، کہ اپنے کچھ تاثرات بیان کریں گی آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بارے میں بتاؤں گی، میرا نام مسز نجمہ ہے، میں نے تعلیم القرآن کا کورس کیا، میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں۔ میں پہلے ایز اے لسنر قرآن سننے کے لیے آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کا شکر اور بہت زیادہ اس کی تعریف کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے یہ قرآن لڑکیوں کے ساتھ مل کے تو پورا کیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھ نہیں سکتی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے بچے ہیں یا ہمارا گھر ہے یا شوہر اجازت نہیں دیتے، یہ سب کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہم اپنے شوہر اور بچوں میں گم ہو کے اپنے خدا کو بھول جائیں گے، یا اس رب کو کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی طرف ہم نے جانا ہے؟ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ قرآن کیا کیا کہتا ہے اور وہ کیا کیا سکھاتا ہے۔ میرے گھر والے مجھے نہیں اجازت دیتے تھے میرے بچوں کے لیے، میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ بہت چھوٹے ہیں، آپ نہیں کر سکتی، آپ بڑے ہوں گے تو پھر کر لیجیے گا۔ لیکن مجھے لگا کہ اگر یہ سال میں نے گوا دیا تو پھر میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آ سکوں گی۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس بات کو مستحکم کیا کہ نہیں، میں نے پڑھنا ہے چاہے کچھ ہو جائے۔ میرے سارے گھر والوں نے مخالفت کی کہ نہیں، یا تو آپ قرآن پڑھیے یا پھر بچوں کو سنبھالیے۔ اس حد تک بات آ گئی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بس آپ بچوں کو چھوڑ دیں اور قرآن پاک پڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، دوسرے ہی لمحے ایک پل میں لگا کہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا اور میں اس میں کامیاب رہی، اور آج ہر چیز اسی طرح ہے، سارا کچھ مطلب گھر پہلے سے بہتر ہے، بچے پہلے سے بہتر ہیں، شوہر کا رویہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں قرآن پڑھ کے کچھ بہتر ہوئی، مجھے اپنی پہچان ہوئی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اصل میں ہم لوگوں کو تو ظاہر ہے کہ نارمل زندگی گزارتے ہیں، بس جی دنیا کی دوڑ ہے، بچے پڑھ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا کیا ہوگا۔ مطلب ہماری زندگی یہاں پہ ختم تو نہیں ہوتی کہ ہم صرف شادی کر لیں، بچے ہو جائے، اس کے بعد ان کے ساتھ لگے رہیں۔ ہم نے اپنے بارے میں بھی تو سوچنا ہے کہ اگر ہم مرے تو بچے تو یہیں پہ ہیں، گھر یہیں پہ ہے، شوہر یہیں پہ ہے، لیکن ہمیں یہ چیزیں واپس نہیں ملیں گی۔ تو میں نے بہت زیادہ کوشش کی، میں بلکہ جب سارے مجھ سے تنگ ہوتے تھے تو میں صبح سویرے جب سارے لوگ سو جاتے تھے تو میں صبح اٹھ کے تو اپنے قرآن جو میرا لیسن تھا میری ٹیچرز نے مجھے دیا ہوتا تھا میں اس کو پڑھتی تھی۔ بعض دفعہ مجھے نیند آتی تھی تو میں چل چل کے پڑھتی تھی۔ ان بچوں نے تو بہت کوشش کی ہے، یہ تو دن رات لگ رہی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اسپیشلی اپنے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کروں گی کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی، اور میری جو استاد ہیں اسپیشلی جو میڈم، وہ ہماری بہت بڑی موسم ہیں، ان کی باتیں جو میں رات کو مجھے کچھ ہوتا تھا تو دن کو جو میں آیات سنتی تھی جو وہ تشریح کرتی تھی تو اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی تھی اور مجھے اتنی تسلی ملتی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول کر لے اور مجھے توفیق دے کہ میں آئندہ بھی اس کے ساتھ چمٹ کے رہوں، اس کو کبھی نہ چھوڑوں، کیونکہ اس کے بغیر زندگی اور اس کے بغیر موت جو ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی بھیانک ہے۔ اور مجھے میری ساری خواتین سے یہ التجا ہے کہ اس قرآن کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں،
کیونکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ قرآن کیا کیا دیتا ہے. دنیا کی زندگی بھی اتنی بہترین گزرتی ہے، اتنی بہترین کہ میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. اور آخرت تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس بندے سے کہ جو بندہ بھی اس قرآن کو سچے دل سے پڑھے گا، میرے لیے ذرا سی بھی کوشش محنت کرے گا، میں اس کو ایسی استقامت دوں گا کہ وہ دنیا میں بھی کبھی نہیں ڈگمگائے گا، اور آخرت میں تو اس کا اجر اور وہ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں آپ کے سامنے مثال ہوں کہ میں نے چلیں وہ تو مشکلات تو عام حالات میں بھی دیکھیے. جتنی بھی خواتین یہاں پہ بیٹھی ہیں میں سب سے یہ پوچھوں گی کہ کون ہے جس کی زندگی میں مشکلات نہیں ہے، کون ہے کہ جو محنت نہیں کرتی، کون ہے کہ جس کی پریشانی نہیں ہے، غم نہیں ہے، آج بچوں کا یہ ہو گیا، آج فلان ہے یہ ہو گیا، آج ہمارے گھر میں یہ ہے وہ ہے، مطلب ہر طرح سے پریشانی لگی رہتی ہے. لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو پھر وہ ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ خود لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ بالکل بے فکر ہو جاؤ، اور پھر اس کا احساس اس طرح رہتا ہے ہر دم ہر پل. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا احساس کرواتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہمیں لگتا ہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے نا. اور یہ قرآن کی نعمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے میرے اللہ تعالیٰ سے میری پہچان کروائی. مجھے لگا کہ میری دنیا میں کس لیے آئی ہوں، میرا کیا مقصد ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے جس کے لیے اس نے مجھے پیدا کیا ہے، چاہے تھوڑی کروں چاہے زیادہ کروں، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں تھامنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو میں یہ آج آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ آئندہ یہ نیا بیچ شروع ہو رہا ہے تو کوشش کیجیے کہ سارے ہی لوگ آئیں، سارے ہی لوگ اس قرآن کا مزہ چکھیں اور اس کو اپنے اوپر فیل کریں کہ یہ قرآن ہمیں کیا کیا دے رہا ہے. ہر نعمت، مال، اولاد اللہ تعالیٰ نے تو ویسے ہی دی ہے، اور ایسی برکتیں آپ پہ نازل ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، بس اور مزید بھی اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. میری فیلنگز اس طرح کی ہیں. اور ان بچیوں کے لیے بہت شاباش کہ انہوں نے اتنی کوشش کی، اور میری ٹیچر انہوں نے میری اتنی ہمت بندھائی. میں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو عائشہ باجی اور آمنہ باجی اور سائمہ باجی سب نے مجھے اتنی ڈھارس بندھائی اور مجھے اتنا ہمت دیتی تھی کہ نہیں یہ اگلے علم میں آپ دیکھیے گا کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور الحمدللہ میں جب گھر جاتی تھی تو سوچے کہ مجھے سامنے واقعی اللہ تعالیٰ کی جلوہ نظر آتا تھا کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، ہر طرح سے ہر مشکل آسان ہو گئی. تو مشکلات ہم تو برکتوں کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں نا کہ ہماری جی برکتیں ہم پہ ہوں، ہماری جی وظیفے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ پورے قرآن کو پڑھیں تو یہ کیسا آپ کو مزہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں کی سیر کروائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں لے جائیں گے، اور پھر آپ بالکل جھک جائیں گے اس کے سامنے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کیا کرنے آئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. تعلیم قرآن کورس فرسٹ بیچ کی اسٹوڈنٹ ہے عالیہ وحید، وہ آپ کے سامنے پوائم پیش کریں گے. محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا یہ طے ہوا ہے، بچھڑ کے بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا یہ طے ہوا ہے. نہ ہو کہ سانسیں اکھڑ ہی جائیں سفر کے آغاز میں تمہاری، نہ ہو کہ سانسیں اکھڑ ہی جائیں سفر کے آغاز میں تمہاری. کوئی بھی تھک کے نہ راستے میں نہ ڈھال ہوگا یہ طے ہوا ہے. کوئی بھی تھک کے نہ راستے میں نہ ڈھال ہوگا یہ طے ہوا ہے. یہی نہ ہو کہ بدلتے موسم میں تم بھی ہم کو بھلا ہی دو گے. یہی نہ ہو کہ بدلتے موسم میں تم بھی ہم کو بھلا ہی دو گے. کوئی بھی رت ہو نہ چاہتوں کو زوال ہوگا یہ طے ہوا ہے. کوئی بھی رت ہو نہ چاہتوں کو زوال ہوگا یہ طے ہوا ہے. جو
جو دن تمہارے گزر رہے ہیں وہ جن میں تقویٰ پنپ رہا ہے، جو دن تمہارے گزر رہے ہیں وہ جن میں تقویٰ پنپ رہا ہے، وہ سارے جذبے وہ سارا ایمان سنبھال رکھنا یہ طے ہوا ہے، وہ سارے جذبے وہ سارا ایمان سنبھال رکھنا یہ طے ہوا ہے۔ قرآن کی مجلس نبی کی باتیں، صبر کی قصے شکر کی باتیں، قرآن کی مجلس نبی کی باتیں، صبر کی قصے شکر کی باتیں، وہ مجلسیں اب نہیں رہیں گی، خیال رکھنا یہ طے ہوا ہے، وہ مجلسیں اب نہیں رہیں گی، خیال رکھنا یہ طے ہوا ہے۔ یہ پیارے ساتھی بچھڑ رہے ہیں، یہ پیارے لمحے گزر رہے ہیں، یہ پیارے ساتھی بچھڑ رہے ہیں، یہ پیارے لمحے گزر رہے ہیں، پر اب وہ رب سے تمہارا رشتہ لازوال ہوگا یہ طے ہوا ہے، محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا یہ طے ہوا ہے، بچھڑ کے بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا یہ طے ہوا ہے۔ کرن جمیل اپنے خیالات کا اظہار کرنے آتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام کرن ہے اور اس کورس کو مکمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے توفیق دی، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد استاذہ کی، پھر اپنی انچارجز کی، اپنے والدین کی اور اپنی ساتھی طالبات کی، کیونکہ ان سب نے میری اتنی زیادہ مدد کی کہ اگر یہ میری حوصلہ کرتے تو میں آج یہاں پہ نہ ہوتی۔ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤں گی کہ کورس شروع کرنے سے پہلے مجھے دماغ میں ٹی بی تھی، تو ڈاکٹرز نے مجھے منع کیا تھا کہ بالکل نہیں پڑھنا، تو لیکن میں نے پڑھنا شروع کیا کیونکہ میری یادداشت ختم ہو چکی تھی، میں بالکل کچھ نہیں جانتی تھی، کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں بھی کام نہیں کرتے تھے، بالکل اتنا بندہ بالکل مفلوج نہیں ہو جاتا۔ تو میری بہن نے مجھے اس دوران بتایا نا کہ اس طرح الہدا میں کورس ہو رہا ہے نا، پھر میں نے یہاں پہ کیا، تو اس طرح استاد نے میری اتنی مدد کی کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا، تو مجھے میرے استاد کہتے تھے کہ آپ لیٹ کے سن لینا، مجھ سے لکھا نہیں جاتا تھا، کہتے تھے آپ لکھے نہیں، آپ خالی سن لینا۔ تو یہ کہ مشکلات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود مشکلات میں اتنی آسان کر دی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں نے کیسے کر لیا نا، ورنہ میری بالکل ہمت نہیں تھی، میں بالکل نہیں کر سکتی تھی نا۔ پھر یہ کہ میں پڑھتی تھی تو مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا، میرا گھر یہاں سے بہت نزدیک ہے، لیکن راستے میں آتے وقت کبھی میرا پاؤں مڑ جاتا تھا، کبھی میں گر جاتی تھی، میری بہن مجھے لے کر آتی تھی، بہت زیادہ مشکلات تھی نا۔ لیکن پھر یہ کہ اگر شوق ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ راستے خود آسان کرتے ہیں۔ اور میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز ضرور آئیں اور قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی بھی مشکل ہوئی، آپ لوگوں کو ابھی لگ رہا ہوگا کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بعد میں خود بخود مشکلیں آسان کرتے ہیں نا، خود بخود دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ کہ میں آپ لوگوں کو انسسٹ کروں گی کہ آپ لوگ آئیں اور پڑھیں نا، اور بس ایک پوئم لکھی ہے تو وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ کیا چیز ہے تو اے انسان، کس بات پر تجھے ہے اتنا مان، دنیا میں ہے تو تھوڑے دن کا مہمان، پھر بھی تو بنتا ہے اتنا انجان، کیا ہے تو نے آخرت کے لیے سامان،
وہاں جا کر نہ ہونا تو پشیمان. تو نے کیا ہے آخرت کے بارے میں یہ گمان، وہ بخش دے گا تجھے، وہ ہے الرحمن. تجھے نہیں کرتی یہ بات پریشان، کیا وہاں تو بن سکے گا اللہ کا مہمان؟ ذرا سوچ نہ بن تو اتنا نادان، ورنہ رہے گا آخرت میں بے سر و سامان. تیرا دل ہے کیوں اتنا ویران، کیونکہ نہیں ہے اس میں قرآن. پڑھ قرآن اور اپنی حقیقت کو جان، کیا چیز ہے تو ہے انسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب خدیجہ مسعود آپ کو ایک پوئم سنائیں گی. یہ عربک میں آپ کو ایک پوئم سنا رہی ہوں. اس کا جو ہے نا مفہوم وہ اس طرح سے ہے کہ اے انسان توبہ کر لو اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس لیے کہ تمہارے رب کی نعمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور اس کے بارے میں پھر آپ انہی میں سناتی ہوں. یا نفس توبی وارجعی وعن الهوى فترفعی. یا نفس توبی وارجعی وعن الهوى فترفعی. للہ حمدا فاشکری للہ حمدا فاشکری وعن المہالک فارجعی. یا وإلى الحساب تأهبي الحشر حق فاخشعي. وإلى الحساب تأهبي الحشر حق فاخشعي. قبل الممات فإنه يوم الرجوع لترجعي. يا نفس توبي وارجعي. يا رب لله في اليوم الذي جمع الخلائق فاسمعي. لله في اليوم الذي جمع الخلائق فاسمعي. هذا الكتاب كتابه يهدي إلى المتضرع. يا نفس توبي وارجعي. يا رب يا نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي. يا نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي. وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتقلعي. يا نفس توبي وارجعي. يا رب دنيا سراب زائل وعن السراب ترفعي. دنيا سراب زائل وعن السراب ترفعي. وإلى الإله وآله في كل حال فارجعي. يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي. لله حمدا فاشكري لله حمدا فاشكري وعن المهالك فارجعي. يا رب. اب میں اپنی بہت ہی پیاری آتی شہناز آنٹی کو بلاتی ہوں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. اور یہ بھی بتاتی چلوں انہوں نے صرف ایک چھٹی کی ہے پورے سال میں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ان کے رشتہ داروں میں فوتگی ہو گئی تھی اور مجبوراً انہیں جانا پڑا تھا، ان کا دل نہیں تھا اور یہ بتا کر گئی تھی. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی کہ آج میرے احساسات کیا ہیں. میں اس اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اس قرآن جیسی دولت سے نوازا. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. میری تمنا وہ تھی کہ میں قرآن اس طریقے سے پڑھوں کہ مجھے سمجھ آئے. لیکن پھر وہی گھرداری، وہی بچے، مطلب گھر کی ذمہ داریاں. میں سوچ رہی تھی کہ پڑھوں، لیکن پھر وہی گھر کی مجبوریاں آڑے آ جاتی تھیں. لیکن میرے دل میں بہت شوق تھا کہ میں اس قرآن کو پڑھوں. پہلے تو ہم اپنی بشرا بیٹی کے پاس جاتے تھے، ہم نے اس سے دورہ قرآن سنا. ہمیں ویکلی وہ درس دیتی تھی. جب وہ ہمیں درس دیتی تھی تو میں کہتی تھی یا اللہ ایسا دن ہوگا کہ میں بھی اس طرح قرآن سمجھ سکوں گی، میں پڑھ سکوں گی. ایسے تو میں قرآن پڑھتی ہوں لیکن مجھے اس میں کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. لیکن بس اللہ تعالیٰ جب سچے نیت سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے راستے کھولے. تو ادھر عائشہ بیٹی نے الہدا کھولا تو ہمیں بشرا بیٹی نے بتایا کہ آنٹی ادھر قرآن شروع ہونے والا ہے، آپ لوگ ادھر جائیں. میں نے کچھ سمجھا نہیں، سوچا نہیں کہ میں کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی. آئی تو میں نے فوراً ایڈمیشن کرا لیا. لیکن جب میں نے شروع کیا تو میں نے کہا جی یہ تو بہت ذرا مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتی، گھر کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن پھر میں پیچھے نہیں ہٹی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، سوچا ہوگا کہ اس کے دل میں خواہش ہے، اس کو پیچھے نہیں ہٹنے دینا. میں نے بہت ظاہر پریشان ہوئی کہ میں اس طرح میں قرآن نہیں ریگولر بچوں کے ساتھ میں نہیں کر سکتی. لیکن ہماری جو یہ ٹیچرز ہیں، ہماری ٹیچرز ہیں، انہوں نے یہ بچیاں بہت انہوں نے ہمارے ساتھ پیچھے ہٹنے نہیں دیا. انہوں نے بہت محنت کی اور مجھے اتنا شوق تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ ریگولر اس طرح میں پڑھ سکوں گی. روز ریگولر اس طرح میں سبق یاد کرنا، گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنی. لیکن یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلو تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتے ہیں، ضرور آسان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گھر کے مسائل بھی میرے ایسے حل کیے کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن انسان ثابت قدم رہے نا تو اللہ تعالیٰ ضرور ان آزمائشوں کو ٹالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے، حالانکہ صحت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں ریگولر اس طرح ہوں، میں اتنا ٹائم دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے، اس نے مجھے اس دولت سے نوازا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میری پچھلی قرآن کے بغیر زندگی گزری ہے وہ بالکل بیکار ہے. وہ مطلب جو میں نے قرآن کو سمجھا، اب جو کام کرتے ہیں ظاہر ہے یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ تو قرآن کی روح سے ٹھیک نہیں ہے، ہم نے نہیں کرنا. لیکن پہلے ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں تھی. اب اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پڑھ کے ہمارا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل، بھروسہ. اور میں اپنی سب بہنوں کو یہ مشکل کام، آخر دنیا کے کام بھی تو ہم کرتے ہیں نا سارے، یہ سب مشکل ہے. آسان کون سا ہے؟ کوئی کام آسان نہیں. لیکن ہم قرآن کو بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا بہت مشکل ہے. مشکل کام کو آسان کرنا بھی اللہ تعالیٰ کراتے ہیں، لیکن یہ کہ انسان اپنا ارادہ مضبوط کرے، کوشش کرے، پھر اللہ تعالیٰ وہ راستہ دکھاتے ہیں ضرور. تو میں نے بھی اسی طرح کوشش کی، لیکن یہ اللہ کی مدد سے ہوا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی طاقت میرے ساتھ تھی کہ میں اس طرح ریگولر قرآن پڑھتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نوازا. اور میری یہ بہت خوش قسمتی ہے کہ میری بیٹی نے بھی میرے ساتھ ایک کلاس میں ہم ماں بیٹیوں نے کیا ہے، میری بیٹی نے بھی میرے ساتھ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور میری یہی دعا ہے کہ سب بہنیں جو ادھر ہیں وہ سب قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں، سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور استقامت دے ہمیں، اور ہمیں آگے پہنچانے کے لیے ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ اس قرآن کو ہم پھیلائیں. ہر ہاتھ میں قرآن ہو. اس قرآن کے بغیر کوئی زندگی نہیں. اس قرآن سے دنیا اور آخرت دونوں ملتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا قرآن پکڑ کے دنیا ہماری چھوٹ جاتی ہے، اور یہ ناممکن بات ہے، بلکہ دنیا اس سے زیادہ ملتی ہے. قرآن کو ہاتھ میں پکڑنے سے اللہ تعالیٰ دنیا زیادہ دیتے ہیں.
ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پکڑ لیا بس یہ دنیا چھوٹ گئی. نہیں، یہ ناممکن بات ہے. بات یہ ہے کہ جب ہمارے کوئی مشکل پیش آتی تھی، جب اگلے روز آ کے ہم تفسیر سنتے تھے نا، ہمارا دل اتنا تسلی میں ہو جاتا تھا نا، اسی مشکل کا ہم قرآن میں آگے حل ہمارے لیے موجود ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ اتنے رستے ہموار کرتے ہیں، ہمت بندھاتے ہیں. لیکن میں سمجھتی تھی مجھ جیسا کمزور انسان قرآن نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا. میں بہت مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کی. قرآن پڑھ کے اس نے مجھے اس دولت سے نوازا کہ میں ہر قدم پہ، ہر نماز میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں. میں کہتی ہوں یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے یہ دولت دی ہے، تو میری سب مسلمان بہنوں کو یہ دولت دے. اور میں ہر ایک کے لیے دعا کرتی ہوں، سب کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ آ کے قرآن پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اور یہ ہماری جو ٹیچرز ہیں، یہ بچیاں، انہوں نے میری تو خاص طور انہوں نے بہت ہیلپ کی. انہوں نے میری بہت ہمت بندھائی. میں نے شروع میں کہا کہ میں تو لکھ بھی نہیں سکتی، میں تو کچھ کر نہیں سکتی، میں نہیں پڑھ سکتی، بیٹا مجھے یاد ہی نہیں ہوتا. یہ کہ نہیں آنٹی کوئی بات نہیں، آپ کو یاد ہو جائے گا. وہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے قرآن سے نواز دیا. اب اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، میں بہت خوش ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس پہ میں عمل کروں. ساری بات عمل کی ہوتی ہے، خالی قرآن پڑھ لینا ہی کافی نہیں. اور یہ ہے کہ اس کو آگے بھی اس کو پہنچایا جائے. یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے ہم لوگوں پہ کہ جب ایک قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دولت سے نوازا ہے کہ اس کو آگے بھی پہنچایا جائے. میں اللہ تعالیٰ کی بہت خوشبو ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب فرزانہ نواز اپنے خیالات کا اظہار ایک نظم میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھتے تھے روز الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم. کبھی سوچا نہ تھا کیا ہے یہ صراط مستقیم. تھے وہ صاف دو چشمے سنت رسول اور قرآن کریم. معلوم نہ تھا کیوں بنایا انسان کو خلقہ عظیم. اتارا کیوں قرآن کریم. بھٹک رہی تھی اندھیروں میں چھایا ہوا تھا ہر سو ظلمت عظیم. جکڑا تھا جس نے پنجوں میں تھا وہ شیطان الرجیم. ہر برائی خود میں موجود تھی پر سمجھتی تھی خود کو عظیم. راہ دکھلائی جس نے مجھ کو وہ ہے رب عظیم. تھاما جس نے مجھ کو وہ ہے قرآن کریم. زندگی کے اندھیروں میں جینے کو ملا نور عظیم. جس نے سکھلائے مجھ کو آداب تکریم. زندگی میں روشنی ملی تو رہے ہر دم احساس ہے میرے ساتھ کرامن کاتبین. ملی ہے تم کو جو نعمت وہ ہے هو خیر مما یجمعون. حساب ہوگا اس نعمت کا جب وہ ہے یوم الدین. پائیں گے جو قرب عظیم ہوں گے وہی مقربین. اللہم تجعلنا منہم. خدا کرے سدا رہے یہ ایمان کے موسم. میرے تو دل کی بہار ہے یہ ایمان کے موسم. ہر لمحہ نیکیوں میں دوڑ رہے ہیں. خدا کی رحمت کے آثار ہیں یہ ایمان کے موسم. گھلا رہے ہیں ہر لمحہ خود کو تیری رضا کے لیے. کر رہے ہیں میرے دل کو گل و گلزار یہ ایمان کے موسم. کر رہے ہیں اپنا آپ نام تیرے لیے. میری زندگی کا حاصل ہے یہ ایمان کے موسم. ہو جائے دل اگر آلودہ گناہوں سے رہتے نہیں ہیں پربہار یہ ایمان کے موسم. ایک لمحہ بھی قرآن سے دوری سہ نہیں سکتے. ہاں میرے ہر سانس کی پکار ہے یہ ایمان کے موسم. ہر لمحہ تجھ سے ملنے کی تڑپ بڑھ رہی ہے. دیتے ہیں تیرے قرب کو نکھار یہ ایمان کے موسم. گر گناہوں سے بچنے کی راہ نہ کوئی پائے میلے دل کے لیے ہے نکھار یہ ایمان کے موسم. صبغت اللہ جس دل میں پنپ رہا ہو پھر اس کے تو لیل و نہار ہے یہ ایمان کے موسم. میری زندگی کی رفتار ہے یہ ایمان کے موسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین.
النعيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا دن یقیناً آپ لوگوں کی زندگی میں ایک خوبصورت دن ہے، ایک خوشی کا دن ہے، اور یقیناً میرے لیے بھی بہت زیادہ خوشی کا دن ہے، اور آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے یہاں پر میں حاضر ہوئی ہوں، اور یہ سب کچھ دیکھ کر واقعی دل بہت خوش ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت فضل ہے کہ جس نے اپنی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا اور ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا. اور پھر دعا گو ہوں آپ کے استادوں کے لیے کہ جنہوں نے اتنی زیادہ محنت کی، اتنی کوشش کی، اور ان سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے اس کام کو ممکن بنایا. اللہ تعالیٰ آپ سب سے ان کوششوں کو قبول فرمائے اور واقعی ہمیں قرآن کی نعمت سے دنیا اور آخرت میں فائدہ عطا فرمائے اور ہمیں اس نعمت کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنا سکھائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نعمتوں کے بارے میں آتا ہے، ایک آیت ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی جو کچھ آپ کو ملا ہے یہ آپ کے اوپر خاص رب کا احسان ہے. ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ نعمت جو مجھے ملی ہے تو کس وجہ سے؟ کہ میری آزمائش ہو رہی ہے اب کہ آیا میں شکر گزار بنتا ہوں یا پھر ناشکری کرتا ہوں. تو ہر نعمت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کو پہچانیں اور پھر اسے ایک امتحان سمجھیں. تو بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا آپ پر ایک عظیم احسان ہے کہ آپ کو یہ دولت عطا کی، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں. واقعی یہ خوشی کا دن ہے اور یہ خوشی کا موقع ہے، یہ خوشی کے لمحات ہیں، اور خوشی کے لمحات میں خوش ہونا بھی شکر گزاری ہے. اور اس موقع پہ یاد یہ رکھنے کی بات ہے کہ ھو خیر مما یجمعون، آج تک یا آج کے بعد آپ کو جتنی بھی نعمتیں ملے، جو بھی چیزیں زندگی میں ملے، جو کچھ بھی آپ جمع کریں، جو کچھ بھی آپ سمیٹیں، جو کچھ بھی اکٹھا کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ھو خیر مما یجمعون. یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جسے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں. ہر انسان کے اندر دنیا کی ہرس ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے کی، اور وہ اس کو اکٹھا کرنے کی فکر میں رہتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اپنی دنیا خرچ کر کے، اپنی دنیا قربان کر کے، اپنی دنیا کا نقصان کر کے ایسی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان ساری کوششوں کو، جو بھی آپ اس میں تھکے، اپنی نیندیں قربان کی، اپنے اور آرام اور سکون کو قربان کیا، ان سب کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کو بھی جزا دے. جتنی بیٹیوں نے پڑھا ہے ان کی ماؤں کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ تعاون کیا
آپ کے ماؤں نے آپ کے پیچھے آپ کے کام کیے ہیں، آپ کے حصے کی ذمہ داریاں نبھائی ہیں. اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی ماں ہے تو ان کے بچوں کو بھی خراج تحسین کہ انہوں نے صبر کیا کہ ماں پڑھنے گئی ہوئی ہے یا ماں سبق یاد کر رہی ہے یا ماں کا ٹیسٹ ہے تو انہوں نے اس پر صبر کیا اور آپ کے ساتھ ایک تعاون کیا. تو زندگی میں جس شخص کا بھی آپ پر کوئی احسان ہے اس کا شکر ادا کرنا اور اس کے لیے دعا گو ہونا جو ہے وہ آپ پر لازم ہے. تو میری ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے صبر اور پیشنس اور ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے. اب بات یہ ہے کہ اس نعمت کو پانے کے بعد جب میں تاثرات سن رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آج، اس لیے کہ الحمدللہ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ پہلے ہی سمجھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے بات کہ یہ نعمت جو آپ کو ملی ہے یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ نعمت دینے سے بڑھتی ہے اور یہ دوسروں کے لیے اب آپ کے پاس ایک امانت آ گئی ہے. اللہ کی جتنی مخلوق اس زمین پر بستی ہے، جتنے اور انسان ہیں، آخر ان کا کیا قصور ہے کہ ان تک یہ نعمت نہ پہنچے، ان تک اللہ کا کلام نہ جائے؟ ان سب کا حق ہے، ان سب کی ضرورت ہے. کتنے ہی دل ویران ہیں، کتنے ہی دل اجڑے ہوئے ہیں، کتنے ہی دل پریشان ہیں، کتنے ہی انسان دکھی ہیں. ان سب کے دکھ دور کون کرے گا؟ ان سب کے دکھوں کا علاج کس چیز میں ہے؟ دنیا کے مال و دولت میں دکھوں کا علاج نہیں ہے. ہم عام طور پر دھوکے کا شکار رہتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس مال زیادہ ہو جائے گا تو ہمیں خوشیاں زیادہ مل جائیں گی، یا ہمارا گھر بڑا بن جائے گا تو ہمیں زیادہ خوشیاں مل جائیں گی، یا ہمارے ہاتھوں میں بہت زیور پہنا جائے گا تو ہم بہت خوش ہو جائیں گے. یہ سب دھوکے کی باتیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں لیکن خوشی نام کی چیز ان کے پاس سے نہیں گزرتی. بہت سے لوگوں کے ہاتھ سونے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دل ان کے اجڑے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی آنسو بہاتی ہیں، ان کے دلوں میں کوئی خوشی نہیں ہوتی. اسی طرح بہت سے لوگ مختلف طرح کے کھانے کھاتے ہیں لیکن ان کی روح جو ہے وہ پھیکی ہوتی ہے، اس کو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی مزہ نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ یہ سچی خوشی اور یہ روح کی سیرابی اور یہ اطمینان قلب یہ اس قرآن سے نصیب ہوتا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ تم صبح کے وقت ایک آیت پڑھ لو، وہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ہم ایک طرف نفل نمازیں پڑھیں، جتنی بھی عبادت کریں، لیکن دوسری طرف جب ہم علم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو اس کا اجر اور ثواب کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ آپ میں سے ہر شخص، ہر طالبہ، پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو بار بار مرتے دم تک دہراتے رہنے کی ضرورت ہے. اور دہرائی کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آگے سکھانے کی کوشش کریں، آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ پھر بعض اوقات لوگ آگے پہنچانے لگتے ہیں اور خود پڑھنا بھول جاتے ہیں یا اپنے لیے نہیں پڑھتے. تو آپ اپنے دن کا کوئی نہ کوئی ایک وقت، کوئی نہ کوئی حصہ ایسا مقرر کریں کہ جس میں آپ اس کو اپنے لیے بھی پڑھیں اور اس کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنی زندگی میں اپنے لیے. کچھ تو ہے نا کہ آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں اور کچھ یہ کہ آپ اپنے لیے بھی کریں. بہتری کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے کہ کون اچھا اور کون اچھا نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر کسی بھی قسم کا کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے، کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے، کوئی خیال ایسا نہیں آنا چاہیے کہ ہم دوسروں سے بہت اچھے ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک احسان کیا ہے اور ہماری آزمائش ہے اس کے ساتھ کہ اب ہمارا دل کیسا ہے، اب ہماری سوچ کیسی ہے، اب ہمارا عمل کیسا ہے، اب ہمارا لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. یاد رکھیں، سبق یاد کرنا آسان ہے لیکن اس سبق کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ نہیں کہ یہ سبق یاد کرنے والوں ہی کے لیے، یہ ہر ایک کے لیے، جو کوئی پڑھے یا نہ پڑھے سب کا امتحان اسی کتاب کے ذریعے ہے. یہی دیکھا جائے گا کہ اس پر ہمارا عمل ہوا یا نہیں ہوا. یہ تو پڑھنا تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ انسان کا پھر عمل آسان ہو جائے. پڑھنا تو عمل کو آسان کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. بہرحال اب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا جو خیال آپ نے رکھنا ہے وہ ایک تو آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اپنی جسمانی روحانی صحت کا، اور اس میں خاص طور پر جو قرآن پاک کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق ہے وہ متاثر نہ ہو. دوسرے یہ ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچانے کا بھی ضرور کوئی منصوبہ بند پروگرام بنائیں اور کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو اس سے باندھے رکھیں
پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کا جو تعلق اور معاملہ گھر والوں سے لے کر محلے والوں سے لے کر رشتہ داروں اور تمام انسانوں کے ساتھ بہت بہترین ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ معاملہ اس وقت تک بہترین نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اندر معاف کرنے کی عادت نہ ہو. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنے کی عادت ڈالنی. لوگ آپ کو تنگ کریں گے, لوگ آپ کو پریشان کریں گے, لوگ آپ پر زیادتی کریں گے, لیکن آپ نے معاف کرنے کی عادت ڈالنی. ایک طرف صبر و تحمل, دوسری طرف درگزر اور معاف کرنا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے رب کی خاطر دوسروں پر احسان کرنا. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس نے میرے ساتھ کیا کیا. اس سے نہیں اچھا ہوتا. کبھی اچھا معاملہ احسان کرنے سے ہوتا ہے. جب تک آپ احسان کرنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک معاملہ اچھا نہیں ہو سکتا. تو احسان کس طرح کہ کوئی ہمارے ساتھ کیسا بھی کرے ہم نے اس کے ساتھ اچھا کرنا. اور یاد رکھیں کہ پھر جب انسان نیت کر لیتا ہے, ارادہ کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے. قرآن پاک جو ہے یہ دراصل ہمارے اخلاق اور کردار کو درست کرنے کے لیے آیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ پورا قرآن بھی حفظ کر لیتے ہیں, یا یہ کہ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کیا فرمایا گیا؟ حضرت عائشہ نے کیا بتایا تھا کہ کان خلقہ القرآن, آپ کا اخلاق قرآن تھا. تو گویا قرآن جو ہے وہ انسان کے اخلاق کو خوبصورت بناتا ہے, یا انسان کے اخلاق کی خوبصورتی کو زیادہ بڑھانے کا ذریعہ ہے. تو اس لیے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں تو آپ سمجھو کہ قرآن پر عمل کوئی نہیں ہو رہا. سب سے زیادہ عمل انسان کی عادات اور انسان کے اخلاق میں نظر آتا ہے. اور جب آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے گا نا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ خود بخود دین کی طرف آ جائیں گے. اور اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوا تو لوگ آپ کے علم کو نہیں دیکھیں گے, وہ دور بھاگ جائیں گے. کیونکہ ایک باعمل انسان جو ہوتا ہے اس کے عمل کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ جو دوسروں کو خود بخود متاثر کرتی چلی جاتی ہے. اب دیکھیں کہ دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر اسلام صرف اخلاق سے پھیلا ہے اور کوئی اس میں جدوجہد بڑی نہیں ہوئی. مثلا آپ دیکھیں ملیشیا, انڈونیشیا, اس میں کچھ عرب تاجر گئے تھے اور وہ باعمل مسلمان تھے. ان کا اتنا اچھا اخلاق اور معاملہ اور طریقہ تھا لوگوں کے ساتھ احسان کا کہ ان کے طریقوں کو دیکھ دیکھ کے لوگ ان کے دین پر آتے گئے, اور ہزاروں میں, لاکھوں میں, کروڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو دین اخلاق سے پھیلتا ہے, اچھے معاملے سے پھیلتا ہے, وہ تقریروں سے نہیں پھیلتا. تقریریں تو وقتی طور پر اثر کرتی ہیں, لیکن انسان کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ دیر پا اثر کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کو اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس موقع پر میں ایک حدیث سنا دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں نہ بتاؤں تم کو کہ آگ کس شخص پر حرام ہے اور کون شخص آگ پر حرام ہے؟ یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا, آگ اس کو چھوئے گی نہیں, آگ اس کو نقصان نہیں دے گی. اور وہ کون ہے؟ کل حین لین قریب سہل, ہر وہ شخص. حین کا مطلب کیا ہے؟ عاجز مزاج ہے, یعنی اس کے اندر عاجزی ہے, ہمبل ہے, تکبر نہیں ہے, اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا. لین نرم ہے, نرم ہے. قریب جو قریب ہے یعنی لوگوں کے قریب ہو کے رہتا ہے, دور دور نہیں. اور سہل آسان ہے, اس کے ساتھ معاملہ کرنا مشکل نہیں ہوتا. اب ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق پرکھیں کہ کیا یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہیں. تو کلو حین, اس کے اندر کوئی تکبر نہیں. جیسے عباد الرحمان کی صفت قرآن پاک میں کیا بتائی گئی؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں, یعنی اس کے معاملات میں آہستگی ہوتی ہے, نرمی ہوتی ہے. اور یہ نرمی صرف یہ نہیں ہے کہ آواز میں, گفتگو میں, ہر معاملے میں. کچھ لوگ چلتے ہیں تو پاؤں پٹھا کے, دروازہ کھولیں گے تو زور سے, بند کریں گے تو زور سے, برتن رکھیں گے تو زور سے, ہر چیز میں بےہودگی نہیں. مسلمان جو تھا بااخلاق اور ویل مینرڈ انسان ہوتا ہے.
ہر چیز کے اندر اس کے ایک آہستگی ہوتی ہے. تو کلو قریب حین یعنی عاجزی، آہستگی، اور پھر لین نرمی، اکڑ نہیں، نرمی. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے، لیے دیا الگ ہوئے بیٹھے رہتے ہیں. کسی شادی بیاہ میں جائیں، کسی فوتگی میں جائیں، کہیں ہو، ان کا وتیرہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ایک طرف ہو کے بیٹھے، ایک تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. تو جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے، آگے بڑھ کے خود پہل کرتا ہے سلام کرنے میں، انتظار نہیں کرتا اچھا وہ آئے تو اور وہ مجھے ملے، نہیں، خود پہل کر لیتا ہے. تو قریب ہے، جو قریب ہے، گھلا ملا ہے، لوگوں کے بیچ میں ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق داروں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کیا ہے؟ قریب ہے، دلوں کے قریب، ویسے قریب. اور پھر آسانی سے مان جانا، سہل، آسان ہونا. عام طور پہ کہتے ہیں نا فلاں شخص بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس سے معاملہ بڑا مشکل نہیں، مشکل نہیں، آسان. اور آسان خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنے والا. اس ختم قرآن کے موقع پر آپ کے لیے اس حدیث کا تحفہ ہے، ان 4 کوالٹیز کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. کلو حین، عاجزی، لین، نرمی، قریب، لوگوں میں رہنا، کٹ کے نہیں رہنا، سہل، آسان. انشاءاللہ جب اس طریقے پر آپ چلیں گے معاشرے کے اندر تو دوسروں کے دلوں کو مسخر کرتے چلے جائیں گے، اور اس سے اللہ کے دین کو اور آپ کی آخرت کو فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بنائے اور ان کوششوں کو قبول کر لے اور ہمیں ہر ریاکاری اور دکھاوے اور اسراف سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.